السلام علیکم، پاک بائی اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 20 کی طرف۔ غلطی صرف اور صرف تمہاری تھی، ذرا اپنے صبح والے لہجے پر غور کرنا، اپنی نرمی سے جتانا چاہا۔ تم نے مجھے سب کے سامنے کیوں ڈانٹا تھا؟ وہ ناراضگی کے دفتر سیاہ کے بیٹھی تھی، وہ اس الزام پر اچھل پڑا، کیا ڈانٹا تھا؟ اب مکرنا مت، رمشا نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی۔ چھوڑ اس بات کو، آؤ صلح کر لیتے ہیں۔ اب انا کو بیچ میں لا کر بات کو تول نہیں دینا چاہتا تھا، یہ لالا کی نصیحتوں کا بھی اثر تھا اور وہ خود اپنے دل کے ہاتھوں مجبور بھی تھا، جو رشی سے ناراضگی کے ان چند گھنٹوں میں ہی بری طرح سے گھبرا اٹھا تھا۔ مجھے تم سے صلح نہیں کرنی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ رشی جانو، ماش کی دال مت بنو، اب نے اس سے گدگدانا چاہا۔ پلیز، اب وہ اس کی پیش قدمی پر چھڑی۔ میں بالکل نہیں مانوں گی، پیچھے ہٹ کر بیٹھو، ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں، جان باز سپاہی ہیں، جان اور دل کی بازی لگا رکھی ہے، بھلا اب پیچھے ہٹا جا سکتا ہے؟ وہ اسے زج کہیں دے رہا تھا، جیسے وہ اسے زج کر کے رکھ دیتی تھی۔ ڈائیلاگز تو کوئی تم سے سیکھ لے، کم بولتے ہو مگر اچھا بولتے ہیں۔ اب نے اس کے دونوں گال زور سے کھینچے تھے، تبھی وہ چیخ اٹھی، جنگلی انسان، کچھ بھی کہہ دو، ہمیں منظور ہے۔ اب اس کے بال اب کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ رشی کا جب ناک میں دم ہو گیا تو اس نے ناراضگی کو ختم کرنا ہی مناسب سمجھا۔ تبھی وہ مزاحمت طور کر کے قدرے اس کے قریب کھسک آئی۔ اب مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، بولو میری جان۔ وہ گویا نثار ہو گیا تھا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، تمہارے ساتھ جاؤں گی، اس نے بالآخر کہہ ہی دیا تھا۔ اوکے جناب، کوئی اور حکم؟ جیسے میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ اپنی شدتوں کا اعتراف بغیر جج کے کر رہا تھا۔ رمشا گوئی پورے جان سے مسرور ہو گئی۔ ابھی تم کبھی بھی بدلنا مت، ہمیشہ مجھے اس طرح سے چاہتے رہنا، اگر تم ذرا بھی بدل گئے تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ اسے دھمکا نہیں رہی تھی بلکہ سچ کہہ رہی تھی۔ وہ اس طرح سے شدت پسند تھی، محبتوں میں بھی اور نفرتوں میں بھی۔ اب کی چھٹی ختم ہو چکی تھی، سو وہ واپس چلا گیا تھا۔ جاتے جاتے وہ اس سے بھرپور تسلی دے کر گیا تھا، میں گھر کا بندوبست کر لوں پھر تمہیں لے جاؤں گا۔ اب کی تسلی نے اس سے مطمئن کر دیا تھا۔ اس دوران وہ اپنی ممی سے بھی مل آئی تھی، وہ بیٹی کو مسرور اور شاد دیکھ کر اندر تک سرشار ہو گئی تھی۔ روایتی ماؤں کی طرح انہوں نے بھی اس کے گھریلو حالات کے بارے میں قریت کر پوچھا تھا۔ گھر والے ٹھیک ہے تمہارے ساتھ؟ عبد کا رویہ کیسا ہے؟ خیال رکھتا ہے تمہارا؟ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات کے بدلے میں وہ انہیں مطمئن کرتی رہی تھی۔ شکر ہے تم کچھ تو نارمل ہوئی۔ ان کے دل سے سارے وسوسے دور ہو گئے تھے۔ کہاں ممی، دل نے جو بے عزتی کا داغ سجا رکھا ہے وہ اس وقت دھل پائے گا جب میں بھی ویسے ہی ایک داغ لگاؤں۔ وہ پیر جلاتے ہوئے مزے سے بولی تھی۔ ممی نے شاید سنا نہیں تھا، ورنہ ان کا دل ضرور دکھ ہی رہ جاتا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا قصہ آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، اگلے قصہ میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔